تو منافقوں کا طرز عمل تھا۔ مسلمانوں کا انداز کیا تھا؟ جب قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو مسلمان یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا حکم نازل ہوتا ہے تو وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بھلائیاں ان کے لیے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے، خدا نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں سے ہم مسلمان جو ہے ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں۔ یہاں تو چونکہ جہاد کا بیان ہے لہذا اسی کے اعتبار سے سارا کلام ہو رہا ہے۔ اب بھی جہاد کا حکم ہو یا اس کے علاوہ اللہ رسول کے جو دیگر احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حسن اخلاق ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل انصاری ہے، ظلم نہ کرنا ہے، رشوت نہ لینا ہے، سود نہ کھانا ہے، دوسروں کی حق تلفی نہ کرنا ہے، یہ اس طرح کے جتنے احکام ہیں جو خدا کے احکام ہیں، ان کا جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا طرز عمل صحابہ کرام والا ہوتا ہے کہ ہم فوراً اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ یا طرز عمل معاذ اللہ منافقوں والا ہوتا ہے کہ حکم تو سن لیا ماں باپ کی خدمت کرو لیکن پھر بھی نہیں کرتے، حکم تو سن لیا نماز پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے، حکم تو سن لیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہو لیکن پھر بھی بزدلی دکھاتے ہیں، حکم تو سن لیا کہ زکوٰۃ دو لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ دینے کو دل نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اپنا طرز عمل جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیا جائے کہ صحابہ والا ہے یا معاذ اللہ منافقوں والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، ان میں سے کافروں کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہاں بھی انہی عذر والوں کی بات کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جہاد پر جانے سے جن کو اللہ کی طرف سے رخصت ہے، ان کا بیان کیا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ فرما دیا کہ جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں اور جن کے پاس خرچہ نہیں ہے، یہ لوگ اگر جہاد میں نہیں جاتے تو اللہ کی طرف سے ان پر کوئی گرفت نہیں، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ یعنی دل و جان سے تو ان کا یہی ہو کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم دین کی سربلندی کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اعذار، یہ مجبوریاں سامنے آ گئی، کمزوری ہے، بیماری ہے، پیسے نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں، اس وجہ سے رک گئے، تو اب ان پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں، جبکہ اللہ کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ جو مجاہدین اللہ کی راہ میں نکل گئے، یہ ان کے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی برتیں، ان کا کوئی سودا لانا ہے وہ لا کر دے دیں، ان کے گھروں کی حفاظت کریں، ان کے بچوں کا خیال رکھیں، یہ جب خیر خواہی کرتے رہیں گے تو فرمایا کہ ان پر کوئی گرفت نہیں۔ اور دوسرے